وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الحكيم: كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم. حضرات اساتذہ کرام اور طلباء عزیز، آج اس وقت جس حوالے سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں وہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے ہم سبھی کے لیے کہ ہمارے پرانے ساتھی اور کاروان دارالعلوم کے ایک زندہ دل اور باغ و بہار شخصیت کے مالک اور اس کارواں کے راہنما کے طور پر، ہمارے رفیق کے طور پر 86 سے اب تک ساتھ رہے مولانا نسیم اختر شاہ صاحب علیہ الرحمہ، یہ کہتے ہوئے بھی زبان ڈوب رہی ہے کہ آج ان کے نام کے ساتھ میں ہمیں رحمہ اللہ یا رحمہ کہنا پڑ رہا ہے. بہرحال یہ ایک حقیقت ہے. جیسے کسی نے کہا ہے کہ بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خانہ کی کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہو جائے. ادھر آنکھیں بند ہوئی اور ادھر آدمی افسانہ ہو گیا. اب ایسے ہی وہ جو اب سے 12 گھنٹے پہلے، یہ ایسے ہی وہ جو آج سے سالوں پہلے چلے گئے سب برابر. غور کریں تو یہ سلسلہ تو ابتدائے آپ نشر سے چل رہا ہے. لوگ پیدا بھی ہو رہے ہیں، موت بھی آ رہی ہے، آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں. اس میں واقعات کے اندر اسرائیلی روایات میں بہت ساری باتیں ہیں. سند کیا ہے وہ تو ایک طرح کہ جب ذات حق جل وجلہ نے انسان کی پیدائش کا ارادہ فرمایا اور فرشتوں کو علم ہوا تو کہا کہ یہ ہم زمین پر اپنا نائب پیدا کر رہے ہیں. میں کہ ان کی تعداد دیکھی تو یہ کہا کہ یہ رہیں گے کہاں؟ کہا کہ یہ زمین پر رہیں گے. کہا کہ زمین پہ تو اتنی گنجائش نہیں کہ یہ اربوں خربوں کی تعداد میں ہے. یہ کہا کہ نہیں، ان کے ساتھ ہم نے موت لگا دی. کہا کہ موت کے خوف سے تو یہ زندہ بھی نہیں رہیں گے، ایک پل بھی نہیں، ہر وقت اسی فکر میں رہیں گے. کہا کہ نہیں، اس کے ساتھ ہم نے امید لگا دی. یہ امید کے سارے کوئی زندگی گزار جائے. تو حقیقت یہ ہے کہ موت اور حیات دراصل ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو دیکھیں، جانچیں. کیونکہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی کلیات ہیں، کوئی کلیہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں کچھ مستثنیات نہ ہوں، استثناء نہ ہو. اگر کوئی کلیہ ایسا ہے کہ جس میں کوئی استثناء نہیں ہے تو وہ موت ہے. کسی کے لیے کوئی استثناء نہیں. روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کا سب سے مقرب، سب سے محبوب، سب سے مقدس طبقہ انسانی ہے انبیاء کرام. وہ بھی چلیں گے، وہ بھی رخصت ہو گئے، ان پر بھی یہی کیفیات آئی ہے اور وہ بھی روانہ ہوں گے. تو جب ان کے لیے کوئی تخصیص، کوئی استثناء، کوئی امتیاز نہیں تو پھر کس کے لیے ہو سکتا ہے؟ تو موت دراصل اور حیات
دونوں زندگی ایک روح ہے. گویا ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جس زندگی سے ہم گزر رہے ہیں یہ حیات عارضی ہے، اور جس زندگی میں جانے والے ہیں وہ حیات دائمی ہے، حیات جاودہ ہے. تو اسے پیمانے امروز و فردا سے نہ جاویداں پہ ہم دوا قلب برما ہے زندگی. ہماری یہ انتقالات تو چل رہے ہیں، عالم الست میں چل رہے ہیں. عالم الست میں ہمیں پیدا کیا گیا اور سوال کیا گیا الست بربکم، ہم نے جواب دیا. تو سوال کی نوعیت خود یہ بتا رہی ہے کہ ہم نے اپنی عقل سے، اپنی آنکھ سے، اپنی سماعت سے، اپنے حواس سے اپنے رب کو دیکھا. کیونکہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ ظاہر ہے کہ یہ سوال اس سے کیا جاتا ہے کہ جس میں سمجھنے کی، سننے کی، دیکھنے کی عقل ہو، یہ حواس موجود ہے. بے جان چیز سے کیا جائے. پھر اس کے بعد ہمیں عالم ارواح میں منتقل کر دیا گیا. گویا وہ ہماری پہلی زندگی، پہلی موت تھی. عالم ارواح میں ہم نے لاکھوں برس گزارے، کچھ پتہ نہیں کتنا وقت ہوا. پھر صلب پدر میں منتقل ہوئے. وہاں سے منتقل ہوتے رہے تو پتر مادر میں آئے. وہاں ہم نے ایک 9 مہینے کی زندگی گزاری، مکمل زندگی ہے. اس کے احوال تو ہر عالم کے احوال الگ، اسی کے مطابق انسان منتقل ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد عالم دنیا کے طرف منتقل ہو گیا. یہاں سے منتقل ہوئے تو عالم برزخ پہ چلے گئے. پھر عالم برزخ سے عالم حشر، پھر یوم جزا. تو گویا کروڑوں اربوں سال کی زندگی ہے جو چل رہی ہے. ہم اس کو اس سے نہیں ناپ سکتے کہ پیدا ہوئے تو زندگی شروع اور مر گئے نہیں. اور ویسے بھی دیکھا جائے تو موت فی نفسی غم کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک طرح سے خوشی کی چیز ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ان الموت جسم یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ وہ محب کو محبوب سے ملاتا ہے. ظاہر ہے کہ محبوب کے پاس جانا، اپنے خالق کے پاس جانا ہم کی چیز تو نہیں. جب ہم دوسرے عالم میں پہنچے، جو عالم انتظار ہے، وہاں تمام انبیاء موجود ہیں. نبی کریم علیہ السلام کے ذات اقدس، ان سے سمجھیے کہ ان کے دیدار سے ہم مشرف. تو یہ سارے احوال جو ہے یہ خوشی کے. غم اصل میں ہوتا ہے جدائی کا، کہ اب ہم ان کو متحرک شکل میں، جس وجہ کی شکل میں اپنے درمیان نہیں پائیں گے. ہماری محبتوں کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں، ہماری تعلق کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں، ہمارے تعلیمی اور دنیا بھر کے مفادات. وہ تعلق منقطع ہو جانے کا جو سبب وہ ہے. موت بذات کوئی چیز بالکل ہوتے ہیں. حیات جاویدانی کی طرف ہم آگے بڑھیں. تو ہمارے مولانا نصیر اختر شاہ صاحب گویا وہ حیات جاویدانی میں داخل ہوتے. بس ایک سانس کا فاصلہ ہے، فرق کچھ نہیں ہے. جب تک یہ سانس چل رہی ہے تو یہ جہاں، اور رک گئی تو جہاں. ایک سانس کا ہی تو فاصلہ، دور نہیں ہے، جانا سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ اوپر آئے، جس طرح سے اوپر والدین کا، عزیز و اقارب کا، اساتذہ کا بہت بڑا، کیونکہ وہ محسن ہے. جب تک وہ موجود ہیں تو اس حق کی ادائیگی کا طریقہ یہ کہ ان کی خدمت، ان کی ادب، ان کے سامنے ان سے جتنا بھی حاصل کر لیں وہ آپ کے محسن ہیں. یہ سمجھنا آپ کے محسن ہیں، بہت بڑا درجہ ہے. اور جب وہ رخصت ہو گئے تو پھر ان کا حق یہ ہے کہ ان کو انسانی ثواب ملے. کیونکہ ایک ہوتی ہے کیفیت اور ایک ہوتی ہے کمیت. یہ ہمارے لحاظ سے ہے.
ہم کیفیت کو بھی دیکھتے ہیں، کمیت کو بھی دیکھتے ہیں. اللہ کے یہاں کیفیت مطلوب ہے، کمیت مطلوب ہے. اسی لیے ہمارے جو فرمایا کرتے تھے کہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور سورہ تکاثر جس نے 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے والدین کو، عزیز و اقارب کو، اپنے اساتذہ کو، اپنے دوست احباب کو جو جا چکے ان کو ایثار ثواب کیا، تو گویا جیسے ایک قرآن کریم ختم کر دیا. ظاہر ہے مکمل ایک قرآن کریم ختم کرنا ہر ایک کے بس نہیں ہے. ایسے لوگ کہ جو ایک قرآن کریم پورے دن کے اندر ختم کر بہت سے، لیکن ظاہر ہے کہ عام حالات کے اندر یہ ممکن نہیں. تو اس لیے بہت آسان نسخہ بتا دیا گیا کہ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور سورہ تکاثر پڑھو، اور تو وہاں کیفیت مطلوب ہے، کمیت کی. آپ یہ نہ دیکھیں کہ صاحب یہ چھوٹی چھوٹی 3 سورتیں ہیں، یہ پورے قرآن کریم کا بدل کیسے ہو سکتا ہے. اللہ کے یہاں یہ پورے قرآن کریم کا بدل. تو یہ نہیں کہ آج وہ رخصت ہوئے ہیں، آج ہمارے دلوں پر وہ غم اور صدمہ تازہ ہے تو ہم آج ہی سارے ثواب کریں، بلکہ اپنے معمول کے اندر داخل کریں کہ جب کہ باقی سارے ثواب کریں اپنے اعزا کے لیے، اپنے تو اپنے جانے والے اساتذہ کو اپنے سارے ثواب میں یاد کریں. جو موجود ہے ان کی صحت و عافیت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے. یہ ان کا حق ہے. آج یہ حضرات ہیں، کل آپ ان کی جگہ پر تو اس وقت تک سمجھیے کہ موت واقع نہیں ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ آپ کے ایسے چھوٹے پیدا نہ کر دے جو آپ کے لیے دعائیں خیر کریں. آپ اپنے بڑوں کے لیے دعائیں خیر کریں گے، دعائیں مغفرت کریں گے، تو آپ کے چھوٹے آپ کے لیے. یہ ایک سلسلہ ہے جو قیامت جو ابتدا سے چلا رہا ہے، قیامت تک چلے گا. بہرحال کوئی تقریر کرنا مقصد نہیں، بلکہ مل بیٹھ کر جو ایک صدمے سے دو چار ہوئے اس کا تذکرہ کرنا کہ اب جانے والوں کو یاد کریں، ان کے لیے سارے ثواب کریں. مولانا کا تعلق یوں تو سبھی سے اتنا گہرا اور اتنا وارفتگی کا، اتنا محبت آمیز تھا کہ ہر شخص یہ سمجھتا تھا شاید میں سے زیادہ کسی سے زیادہ تھا، اور ایک بے تکلف تھا جس میں تکلفات آئے نہیں. جب بھی ملتے تھے تو طنز و مزاح، ظرافت، خوش طبعی، یہ ان کے مزاج کی اجزائے ترکیبی تھی جو مخاطب پر براہ راست اثر انداز ہوتی. طلبہ سے ایک بے حد ہمدردانہ روح کا شروع سے یہ رہا. بہت سارے محاسن تھے، بہرحال آج وہ چلے گئے اور ہم سب یہاں جمع ہوئے کہ اشارے ثواب کریں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں اور ان کے اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو صبر جمیل کا. بہرحال کوئی تقریر مقصد نہیں، بلکہ اس طرح توجہ کہ